أشهد أن محمد رسول الله۔ رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جنت کا نام آتے ہی اہل ایمان کے دل خوشی و مسرت سے جھومنے لگتے ہیں، اور کیوں نہ جھومے کہ رحمان عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ البتہ قرآن و حدیث جنت کے اوصاف سے مالا مال ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور دنیا کی تکلیف بھی دور فرمائے۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ عموماً یہ سوال اسی طرح اٹھایا جاتا ہے، لیکن مراد یہ ہوتی ہے جنت میں مرد کو بہت سی عورتیں اور حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کتنے مرد ملیں گے؟ حقیقت میں یہ ایک انتہائی واحیات بات ہے۔ دنیا میں ہی یہ شرم کا مقام ہے کہ کسی عورت کے 4 یا 70 شوہر پائے جاتے ہیں۔ کیا دنیا کے کسی بھی مذہب معاشرے میں یہ قابل قبول ہے کہ ایک عورت کے بیک وقت متعدد شوہر ہوں؟ یہ انسان کی غیرت کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی۔ جنت تو جگہ ہی پاکیزہ اور سلیم و طبیعت لوگوں کی ہے، ان کو کسی گندگی کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ یہ ایک لاجیکل جواب ہے جو میں بہت سی شوق عورتوں کے سوال پر ان کو دیتا ہوں۔ تو پھر عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ علماء امت کے مطابق قرآن میں جنت کی جن حوروں کا تذکرہ ہے، ان میں سب عورتیں شامل ہیں، خواہ وہ کلمہ کن سے پیدا کی گئی ہوں یا دنیا کی اہل ایمان خواتین ہوں۔ اب ذرا جنت کی ان عورتوں کے تذکرے پر مشتمل آیات و احادیث کو پڑھیے۔ کیا ان میں صنف نازک کی انہی چاہتوں کی تکمیل کی بات نہیں ہو رہی؟ ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز کو وجود و حسن بخشنے والا پروردگار جنت کی عورتوں کے جس حسن، جمال اور سیرت کی تعریف کرے، اس سے اپنی جنت کو سجائے، وہ کیسی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الواقعہ، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، محبت والی اور ہم عمر ہے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے کے متعلق ذکر کیا ہے کہ دنیا میں بوڑھی خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کرے گا، اور جب بھی ان کے خاوند ان کے پاس آئیں گے تو انہیں ہر مرتبہ کنواریاں ہی پائیں گے، جبکہ حافظ ابن کثیر فرمان الہی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جب دوسری مرتبہ پیدا کیا تو وہ بڑھاپے سے جوانی کو لوٹ آئیں، پھر وہ کنواری بن گئیں اور وہ اپنے خامدوں کو نہایت محبوب ہوں گی، ان کی فرما بردار اور خوبصورت گفتگو کرنے والی ہوں گی۔ عرض یہ ہے کہ جنت میں اللہ کے فرما بردار بندوں، مردوں اور عورتوں کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ محض تقریب فہم کے لیے ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو فہم و ادراک کی صلاحیت دے دی جائے، اس کے بعد کوئی اس کے سامنے بیان کرنے لگے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، وہ روئے زمین کا پورا نقشہ کھینچ دے گا، تمام جزیات کو تفصیل سے بتا دے گا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، حیوانات، نباتات، پھول، پھل، مکانات، بازار، غرض دنیا کی تمام دل فریبیوں کو انتہائی دلکش اور دل فریب اسلوب میں پیش کر دے، تو کیا بچے کے ذہن میں دنیا کی چیزوں کا وہی تصور قائم ہوگا جیسی وہ حقیقت میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی تو کل کائنات بس سہم مادر ہے، وہ اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ تصور کر سکے گا کرے گا۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کو چاہے جتنی تفصیل سے بیان کر دیا جائے، ان کا حقیقی تصور انسانی دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفات بیان کی، آخر میں فرمایا اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے اس کی کبھی تعریف سنی ہوگی اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی،
سورہ السجدہ۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ جنت کی جتنی بھی نعمتیں قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں، سب اسی زبان میں بیان کی گئی جس سے انسان ان کا بہت ہلکا سا تصور کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں پسند کرتا ہے تو خبر دی گئی کہ جنت میں طرح طرح کے لذیذہ کھانے، پھل اور میوہ جات ملیں گے، اور فرحت بخش پانی، دودھ، شراب، شہد کی نہریں بہتی ہوں گی کہ ان سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے۔ وہ اچھے لباس پسند کرتا ہے تو جنت میں ریشم، کم خواب، سندس و استبراق وغیرہ کا تذکرہ کیا، جنہیں وہ نہایت نفیس اور قیمتی سمجھتا ہے۔ وہ بلند اور عالی شان مکانات کو پسند کرتا ہے تو جنت میں ایسے بالا خانوں کا تصور پیش کیا گیا جن کے نیچے بہنے والی نہریں اور خوبصورت باغات کا انتہائی حسین منظر اس کے دل کو لبھاتا ہے۔ وہ نفیس اور قیمتی برتن پسند کرتا ہے تو بتایا گیا کہ جنت میں انتہائی قیمتی بڑے بڑے تھال، ساغر، جام ہوں گے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ عیش و آرام کی زندگی گزارے اور دوسرے اس کی خدمت کے لیے موجود رہیں، تو جنت میں نوخیز اور خوبصورت خدم و حشم کا تصور پیش کیا گیا جو ہر وقت اس کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ سونے، چاندی، ہیرے، موتی اور دیگر جواہرات کو پسند کرتا ہے تو جنت میں ان چیزوں کے وافر مقدار میں موجود ہونے کا ذکر کیا گیا۔ وہ تھکن سے پریشان ہو جاتا ہے، بے جا شور و شغب سے الجھن محسوس کرتا ہے، بڑھاپا سے اذیت کا شکار ہوتا ہے، موت سے گھبراتا ہے تو اسے خوشخبری دی گئی کہ جنت میں ان چیزوں کا گزر نہیں ہوگا۔ اسے آسائشوں کے ختم ہونے کا اندیشہ لگا رہتا ہے تو اسے بتایا گیا کہ جنت کی تمام نعمتیں اسے ہمیشہ کے لیے حاصل رہیں گی، ان پر کبھی فنا اور زوال نہیں آئے گا۔ یہ تمام باتیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہی گئی ہیں، ورنہ ان کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کے نزدیک ایک لذت بخش چیز جنس یعنی سیکس ہے۔ یہاں انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے جوڑے سے جسمانی اور روحانی تسکین پاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں اس جذبہ کی تسکین کے بھی وافر مواقع حاصل ہوں گے، لیکن جیسے جنت کی دیگر نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں پر اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اسی طرح اس چیز کو بھی دنیا کی چیزوں پر اندازہ کرنا کسی طرح درست نہیں۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو پاکیزہ ساتھی حاصل ہوں گے۔ اس کے لیے ازواج یعنی جوڑے کا لفظ آیا ہے۔ اس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے۔ مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ البقرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ مترجمین قرآن نے بڑی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے ازواج کا ترجمہ بیویوں سے کر دیا ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف مردوں سے خطاب کرتا ہے اور انہیں جنت میں پاکیزہ بیویوں کی بشارت دیتا ہے۔ عورتوں کو بشارت دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جوڑے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ حور کا استعمال 4 مقامات پر ہوا ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ جمع ہے، اس کا واحد احور مذکر ہے اور حورہ مؤنث ہے۔ اس بنا پر اس کا اطلاق مردوں اور عورتوں دونوں پر ہو سکتا ہے۔ اگرچہ حور کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ تر عورتوں پر صادق آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ حور کسی جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جنت میں جنسی تسکین کے لیے قرآن مجید نے جو اشارے بیان کیے ہیں وہ دنیا میں انسانوں کی نفسیات کے اعتبار سے ہیں۔ دنیا میں مرد کے لیے ضابطہ کے مطابق 1 سے زیادہ عورتوں سے تعلق کی اجازت ہے، جبکہ عورت کے لیے 1 سے زیادہ مرد سے تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ یہ احکام دونوں کی نفسیات کی تشکیل دیتے ہیں۔ دنیا میں نیک عورت 1 سے زیادہ مردوں کی خواہاں نہیں رہتی۔ قرآن مجید میں خلاصہ کے طور پر بس ایک بات کہی گئی ہے کہ جنت میں ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کی خواہش کی ہر چیز بہت وافر مقدار میں فراہم ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حامیم سجدہ، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ مزید ارشاد فرمایا
ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ بلکہ قرآن اس سے آگے کی بات کہتا ہے کہ وہ جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ان سے زیادہ ملے گا۔ سورہ قاف، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک شخص کھیتی کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کھیتی کرنے والوں کی خواہش پوری کرنے پر قادر ہوگا تو تمہاری کیوں نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اہل جنت کی ایک عورت اہل زمین پر جھانک لے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان پورے خلا کو روشنی اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اہل جنت میں سے ہر ایک کے لیے موٹی آنکھوں والی حوریں اور 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 زیورات ہوں گے، اور اس کی پنڈلیوں کا گودا اس کے گوشت اور زیورات کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا، جیسا کہ سرخ رنگ کا مشروب سفید شیشے میں نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اہل جنت کی بیویاں اپنے خامدوں کے لیے اس قدر خوبصورت آواز میں گائیں گی کہ اس جیسی آواز کسی نے نہیں سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بے شک جنت میں ایک نہر ہوگی جو اتنی ہی لمبی ہوگی جتنی لمبی جنت ہوگی، اس کے دونوں کناروں پر نوجوان لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی اور وہ خوبصورت آواز میں گائیں گی جسے تمام لوگ سنیں گے، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ جتنی لذت ان کی آواز سننے سے آ رہی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، وہ گاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ انشاءاللہ تسبیح، تحمید، تقدیس اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ گائیں گے۔ اگر ہم دل کو خوف خدا کا گہوارہ بنائیں اور جنت کی دائمی نعمتوں کے بارے میں سوچ و بچار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں تو وہ انشاءاللہ ہمیں بھی اس جنت کا مکین بنائے گا جس کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں جنت کا حقدار بنائے اور ہمیں جنت البقیع میں مدفن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حي على الفلاح، حي على الفلاح،